أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سورہ لقمان آیت نمبر 13. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ لقمان کے اس مقام پر سیدنا لقمان حکیم، جن کے بارے میں یہ صراحت نہیں ہے کہ آپ نبی تھے یا فقط اللہ کے ولی تھے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کوئی بات ایسی نہیں بتائی تو اپنی طرف سے کسی قسم کا کوئی قیافہ بندہ نہیں لگا سکتا. چونکہ نبوت کی تصریح نہیں ہے، اس لیے مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تو تھے ہی، بس وہ نیکی کا معیار آگے کتنا تھا یہ اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ نے ان کی اتنی تعریف کی دانست کہ ہم نے ان کو جو عطا کی تھی، بڑے عقل مند آدمی تھے، بڑے عقل مند. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. تو جو زیادہ عقل مند ہو تو اس کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ سننے کے قابل ہوتی ہے، اور پھر ایسی گفتگو جو دنیا و آخرت کے تجربات پر انتہائی مختصر انداز پر مشتمل ہو. تو تجربات ہوں یا ان کے خیالات و افکار ہوں، اس سے بڑی دانائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی تعریف اللہ نے خود کی، جن کی دانائی کی. تو اب انہوں نے اپنے بیٹے کو 10 باتیں ارشاد فرمائیں مختصراً. اب یہاں آیت نمبر 12 سے رکوع شروع ہوتا ہے، چھوٹا سا رکوع ہے، چند آیات پر مشتمل ہے. اس کو 10 وصایا سیدنا لقمان حکیم کی کہا جاتا ہے. اگر کسی کو شوق ہو تو اس کو تفصیل سے بار بار پڑھے اور دیکھے. اب مختصراً 10 وصیتیں کیا تھیں؟ سب سے پہلی وصیت یہ ارشاد فرمائی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرا پیارا بیٹا شرک کبھی نہ کرنا. بس شرک سے بچ گیا تو سمجھو نجات تو پکی ہو گئی، چاہے انتہاءً یا چاہے ابتداءً. ابتداءً اللہ تعالیٰ نجات دے دے تو اللہ کا احسان اور فضل ہے، ورنہ انتہاءً تو نجات ہوگی ہی سی. کیونکہ فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے اپنے بیٹے کو 10 باتیں سمجھاتے ہوئے پھر یہ بھی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ان 10 میں سے اب یہ اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم کے طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا. اب یہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے تکمیل کے لیے یہ وصیت بھی ساتھ درج فرما دی. عین ممکن ہے کہ حضرت نے بھی فرمایا ہو اور اتنا تاکیدی حکم ہو اطاعت والدین کا کہ اللہ نے بھی اس کو تاکید کر دی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ 2 وصیتیں. پھر اسی طرح تفصیل تو ہے لیکن مختصراً وصایا کا تذکرہ یوں فرمایا کہ اے میرا بیٹا یہ اگر شرک تھوڑا سا بھی ہوگا نا، نافرمانی کی زندگی اگر تھوڑی سی بھی ہوئی نا، یہ خیال نہ کرنا کہ یہ نافرمانی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری دشمنی کہیں چھپ جائے گی. نہیں میرا پیارا بیٹا، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر ایک رائی کا دانہ سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے، اس کا بھی 20واں حصہ بھی ہو جائے نا، فتکن فی صخرۃ، اگر یہ برائی پھر اتنی چھوٹی ہو کر اگر چٹانوں میں گم ہو جائے، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں کی بلندیوں میں کہیں گم ہو جائے، جہاں زمین بھی اگر گم ہو جائے فضاؤں کے اندر، زمین کا بھی پتہ نہیں چلتا. سائنسدان کہتے ہیں کہ جب ہم دوربین لگاتے ہیں، جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سارا عالم جب ہم اس کو چھوٹا کر کے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو زمین گم ہو جاتی ہے. اتنی بڑی زمین جب گم ہو جائے،
اگر یہ ذرہ اس کا 20واں حصہ آسمان کی بلندیوں میں کیوں نہ گم ہو جائے، زمین کی پستیوں میں کیوں نہ چھپ جائے، اے میرے بیٹا اتنی بھی اگر کوئی خصلت ہوئی نا، یأت بہ اللہ اس کو بھی لے کر آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ انتہائی باریک بین ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ یہ وصیت فرمائی کہ کبھی بھی نیکی یا برائی کرتے ہوئے اس کا خاص خیال کرنا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ اگر ذرہ سی نیکی کروں گا یا ذرہ کی نافرمانی کروں گا، اللہ تو اسے دکھائے گا، لے کر آئے گا، یہ تو نے کی تھی بندے۔ پھر تک اگلی وصیت ارشاد فرمائی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرا پیارا بیٹا نماز کا خیال کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ کے دی تھی، اور ہم آئے دنیا میں نماز پڑھنے کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اسی لیے بنایا ہے کہ وہ عبادت کریں۔ اگر جاب درمیان میں آ گئی کہ نماز نہیں پڑھنے دے رہے، یا کاروبار آڑے آ گیا کہ نماز نہیں ہو رہی، یا گھر بار سامنے آ گیا کہ نماز نہیں ہو رہی، ان چیزوں کو تو چھوڑا جا سکتا ہے۔ جاب بھی حرام ہو جاتی ہے، ایسا کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے جہاں نماز کی رکاوٹ ہو۔ تو نماز تو پڑھنی ہے، آئے تو اسی لیے حضرت لقمان حکیم جن کی دانائی کی تعریف اللہ نے فرمائی، اپنی وصایا کی فہرست میں نماز کو سامنے رکھا ہے۔ میرا پیارا بیٹا نماز کو قائم کرنا، یہ دھیان کرنا۔ پھر اگلی وصیت فرمائی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جہاں دیکھنا نیکی اس کا حکم کر دینا، لوگوں کو بتاتے رہنا، اور برائی دیکھنا تو روکنا شروع کر دینا لوگوں کو، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ انسان پر فرض ہو جاتا ہے۔ یہ اگر انسان نہ بولے نیکی کے حکم کے پر اور برائی سے نہ روکے اپنی استطاعت کے باوجود، تو نعوذ باللہ وہ گنگا شیطان مشہور ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا میرا بیٹا یہ بھی ہو سکتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر تجھے کوئی خوش آمدید نہ کہے، ہو سکتا ہے تجھ پر ظلم و اذیتیں شروع ہو جائیں، تو اسے لوگ لڑنے لگ جائیں، تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر جوابی کارروائی نہ کرنا، پھر صبر کرنا، لیکن ڈٹ کے رہنا، اپنی بات کو بھی نہ چھوڑنا۔ اور اگلی وصیت فرمائی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ خیال کرنا کہ اپنے رخسار لوگوں کے لیے پھونک کر نہ رکھنا، ہر ایک کے ساتھ ہنس کر پیش آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ ملتے تو بڑے خوش باش چہرے سے، اور فرماتے کہ یہ حسن اخلاق میں سے ہے کہ آپ کسی کو ملیں تو مسکرا کر، طلقاً آپ اپنے چہرے کو اور چمکاتے ہوئے ملیں، اگلا بندہ یہ محسوس نہ کرے بھائی اس کا تو منہ سوجا ہوا ہے، نہیں، لا تصعر خدک للناس، ہمیشہ ہنستے مسکراتے چہرے کا ڈیزائن ہی ایسے بنا کر رکھیں کہ کسی کو اس کے اوپر پریشانی اور اکتاہٹ کے آثار نہ محسوس ہوں۔ یہ سیدنا لقمان حکیم نے فرمایا لوگ تیری طرف کھینچے چلے آئیں گے، یعنی معاشرے میں اونچی قدر و منزلت اور خوش باش رہنے کے لیے حضرت سیدنا لقمان حکیم نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا ٹو دی پوائنٹ، یعنی ایک ہی بات کہ اپنا رخسار ٹھیک رکھنا، دیکھنا پھر لوگ کیا کرتے ہیں تیرے ساتھ۔ کیا ہی خوبصورت بات فرمائی۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرا بیٹا زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، ایسی چال نہ ہو کہ لوگ دیکھتے ہی کہ ہوں کہ یہ کیسی چال چل رہا ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، بلکہ اپنے چال میں یوں بھی نہ کرنا کہ انتہائی اس طرح ٹیڑھا ہو کر چلنا، کمزور ہو کر کے بہت زیادہ کوئی جو ہے اس کے اوپر خلوص غالب ہے، نہیں، بلکہ چلتے ہوئے میانہ روی۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چلتے ہوئے میانہ روی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی صورت صحابہ اکرام بیان فرماتے کہ یوں نیچے دیکھ کر اور تھوڑا تیز قدموں سے چلتے کہ ہم میں سے ہر بندہ پیچھے رہ جاتا، اور یوں چل رہے ہوتے جیسے کسی ڈھلوان سے نیچے اتر رہے ہیں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ،
پھر فرمایا آخری نصیحت کے طور پر، یہ جو ہے نا آواز اپنی نرم رکھا کر، بہت زور سے نہ بولا کر، وغضض من صوتک، کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو بندہ زور سے بولتا ہے اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ بری چیز ہے، کیوں کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ جو گدھے کی آواز ہے یہ ساری آوازوں سے بری ہے، انسانی فطرت کے لیے وہ اس کے کانوں میں لگتی ہے، اس کے دماغ میں بجتی ہے، لہذا آواز کو ذرا دبا کر رکھنا۔ یہ 10 وصایا فرمائیں کہ معاشرے میں اچھا نام اور عمدہ کردار پیدا کر لے گا اپنے لیے۔ یہ سب سے اہم اور اچھی باتیں ہیں جو سیدنا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی، اور اتنی عمدہ گفتگو فرمائی کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی نصیحتیں سننا چاہے، کہ مجھے کوئی باپ ایسا بھی نصیحتیں کرے کہ میری دنیا اور آخرت چمکتی اور بنتی چلی جائے، تو سیدنا لقمان حکیم کی وصیت کو اپنے باپ کی وصیت کے طور پر محفوظ کر لے، دنیا میں عزتیں پائے گا، آخرت میں عزتیں پائے گا، ملأ اعلیٰ میں بھی عزتیں پائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔